غیر مذہبوں کی کتابیں نصاب کا حصہ بن چکی ہیں، بعض کمپلسری ہو چکی ہیں۔ میں یہاں پر ایک کنفیوژن دور کر دوں فار اوورسیز، کیونکہ بعض ممالک وہ ہیں جن میں اگر بچوں کو تعلیم نہ دی جائے تو یہ بچہ لے جاتے ہیں ماں باپ سے، اور ان کے خلاف کیس ہوتا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ قانونی طور پر جیسے کہ وہ گاڑی چلانے کے لیے لائسنس ضروری ہے نا، اس طرح قانونی طور پر بچے کو تعلیم دینی ضروری ہے، قانونی طور پر، ٹھیک ہے۔ لیکن اب میں ان کی کنفیوژن دور کر دوں جو شاید سب کو نہ پتا ہو، ہمارے کئی ذمہ دار جانتے ہیں اسلام بھائی، کہ وہاں تعلیم ضروری ہے، اسکولنگ ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے مطلب کوئی جتنا کم سے کم اپنے بچوں کو آپ فتنوں سے اور ان تمام تر برائیوں سے بچا کر چلا سکتے چلائیے، اس کو مجبوری کا نام مت دیجیے۔ لیکن بابا سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ اگر کسی چیز کی ہے نا، وہ دارالمدینہ ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ماں باپ یہ کمپرومائز کر رہے ہیں، یعنی یہ سمجھے کہ یہ اب انہوں نے ہتھیار ڈال دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے دارالمدینہ نہیں تو یہ صحیح، لیکن دارالمدینہ کا انتظار شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کا انتظار ہے وہ دارالمدینہ ہے کہ یہ آ جائے اور ہم اپنے بچوں کو اٹھا کر ڈال دیں۔ لیکن اب میں آپ کو بابا ایک سوال کھڑا کرتا ہوں کہ میرا مدنی مشورہ ہوا تھا، ٹھیک ٹھاک بڑے لوگوں کو بٹھایا تھا، وہ دارالمدینہ ہے کہ آپ دارالمدینہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ غلط جگہ پر پڑھنے نہ جائے، تو آپ اگر ہم دارالمدینہ کھولیں گے تو آپ کا یہ جذبہ ہے کہ آپ وہاں سے بچہ اٹھا کر ہمارے پاس ڈال دیں گے، جی ٹھیک ہے دارالمدینہ جب کھلے گا تب کھلے گا۔ اس وقت گھر کے اندر ٹی وی کے سامنے جو آپ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، آپ ٹی وی کا چینل نہیں بدل کر سکتے ہو، تو دارالمدینہ کھلے گا تو اسکول کیسے بدلی کرو گے آپ؟ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، جی ہاں، بس چینل بدلنے کی طاقت نہیں ہے آپ کی کہ یہ چینل غلط ہے، وہ تعلیمی ادارہ غلط ہے، آپ کہتے ہو کہ ہم تعلیمی ادارے سے بچے کو اٹھا کر آپ کے دارالمدینہ میں ڈال دیں گے۔ جب دارالمدینہ کھلے گا تب کھلے گا، آپ چینل نہیں بدل سک رہے ہو، دارالمدینہ اسکول کیسے بدلو گے؟ یہ میری موٹی عقل میں ابھی تک بات نہیں آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، اپنی اولاد کو صرف مدنی چینل دکھائیے، جی گناہوں بھرے چینل مت دکھائیے۔ اسی طرح جو بد مذہب بد عقیدہ کے پاس پڑھانا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی حرام 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 3 مرتبہ حرام لکھا۔ کیا آپ بولے قرآن ہے نا، قرآن پڑھنا ہے بھائی، واقعی قرآن ہی پڑھنا ہے، لیکن جس سے پڑھ رہے ہیں وہ اپنا رنگ اس پہ جمائے گا نا، اس پہ اثر ڈالے گا نا، اس پر اس کی صحبت کا اثر ہے، صحبت و مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے۔ یہی ہے